اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری کئی دفعہ بچپن میں بھی اور بعد میں بھی میری ایک تو مولانا صاحب سے بات ہوئی کہ اگر ہم سچے ہیں یہ ہے وہ ہے تو ہم اتنے پریشان کیوں ہیں، اتنے میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے، یہ ان کی کیوں اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو اس وقت تو مجھے نہیں اتنا پتہ تھا نا، تو اس نے کہا کہ مومن کو جو ہوتا ہے نا، مومن کو یہاں پہ ہماری یہاں پہ تکلیفیں زیادہ ہوں گی لیکن وہاں پہ آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، لیکن آپ دیکھیں ہم مومن ہیں بھی کہ نہیں۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ مر جاتا ہے لیکن حرام نہیں کھاتا، ظلم نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، قتل نہیں کرتا۔ مومن وہ ہوتے ہیں نا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، ساری اللہ تعالیٰ نے یوز کا، کرسچن کا، ساری قوموں کا سنا دیا ہمیں کہ یہ ان لوگوں نے ایسے کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے پکڑ لیا۔ مکہ کی جتنی صورتیں ہیں مدینہ کی، وہ ساری یہی ہے کہ جب آپ اسلام لا چکے ہو، آپ مانتے ہو یہ ہماری آخری کتاب ہے، تو اب یہ سن لو کہ ان سے کون سی غلطیاں ہیں۔ یہی ہوئی تھی غلطیاں کہ جو امیر ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، غریب کو فوراً پکڑ کے سزا دے دو۔ یہ تھا ظلم، تھا بہت زیادہ۔ اور ظلم کس بیس پہ کہ وی آر چوزن پیپل۔ سانو اللہ نے اتنے بھی بھاگ لایا، اتنے بھی لاوے گا۔ قرآن میں یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ایک نہیں، وہ باغ والے کا واقعہ، دو آدمی جا رہے ہوتے ہیں تو ایک کہتا ہے یار میں نہیں سمجھتا کہ مجھے آخرت میں بھی کوئی تنگی وغیرہ ہو، تو دیکھ میرے پاس کتنی دولت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو جو غریب ہوتا ہے وہ بولتا ہے، کہتا ہے یار تو نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ الفاظ نہ پسند ہے، واقعی نہیں پسند ہے، ہو سکتا ہے مجھے اور زیادہ دے دے۔ یہ تو ایک امتحان کے لیے دیا ہے، از اے فرسٹ ٹیسٹ ہاؤ یو یوز اٹ۔ کیونکہ پیسے کمانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، دو سوال ہوں گے، باقی کا ایک ہی کویشچن ہوتا ہے، بٹ دا منی ہیو ٹو کویشچن، ہاؤ یو گین۔ آپ نے یہ پیسہ کیسے کمایا اور کہاں پہ لگایا؟ یہ ہے، آپ نے ظلم کر کے تو نہیں پیسہ کمایا، اور اس کے بعد یہ ظلم کرنے کے لیے پیسہ تو نہیں لگایا۔ ہمارے ذہن میں پتہ ہی لوگوں نے کیا سوچا ہوا ہے، کیا بتایا ہوا ہے، ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ صدقہ جو ہوتا ہے نا، کسی چیریٹی، آپ 500 دے دیں، 100 دے دیں کسی کو، تو وہ آپ کے بدن کو اس طرح دھو دیتی ہے کہ جیسے پانی دھوتا ہے مٹی کو۔ یہ حدیثیں ہیں، یہ غلط استعمال کی گئی ہیں۔ یہ نہیں ساتھ میں بتایا گیا کہ وہ پیسہ حلال کا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے آپ کسی سے رشوت لے آئے ہو یا کسی کا چوری کر آئے ہو تو اس پیسے کی خراج بالکل قبول نہیں ہوگی، الٹا اس کا عذاب ہوگا، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ دھوکے میں ڈال دے گا الٹا۔ تو یہ چیزیں ہیں، آپ مسجد میں دے دیں تو آپ کے گناہ دھل جائیں گے، لیکن حقوق الباد کے انتظار نہیں نہ دھلیں گے گناہ، یہ کھل کے بات نہیں بتاتے۔ تو لوگوں نے کیا طریقہ رکھا ہوا ہے، 50,000 کھاؤ، 2-3,000 کسی غریب کو دے دو، چلو اور میں نے اچھا کام کیا ہے، کیا رابن ہوڈ بن گئے۔ یہ چیزیں ان کو نا شارٹ کٹ دکھائے گئے ہیں، ہر مذہب میں دکھائے گئے ہیں، ہر مذہب میں دکھائے گئے ہیں، ان کو بھی دکھائے گئے ہیں، کسی کو چوزن پیپل کا، کسی کو سن آف گاڈ کا، کسی کو یہ دیوتی ہیں ان سے یہ سفارش کریں گی۔ تو وہاں پہ میں نے پورا قرآن میں نے بار بار پڑھا ہے، تو وہاں پہ ایک ذکر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا تو آپ تو صاف کہہ دیں گے کہ میری امت نے نا قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، اور وہ بات بھی ٹھیک ہے، سچ دکھائی دے رہی ہے۔ باقی تو سب کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن اس کو عزت کر کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ پکڑنا بھی نہ پڑے۔ اس کے لیے میں نے 100 پابندیاں لگائی، وضو ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تاکہ
پکڑا ہی نہ جائے یہ چیزیں. دوسرا، باقی ساری کتابیں پڑھ لی ہیں، ہر طرح کے ہم نے جگاڑ لگا لیے ہیں، ہر طرح کا ہم نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، اس زندگی میں رہنا کیسے سیکھنا ہے. ہر طرح ساری زندگی 12 12 گھنٹے کام کرتے ہیں ہم، ریڈیو پہ بیٹھے ہیں، کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے، کتنی محنت والا کام ہے. لیکن جو اللہ کی رسی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، جو وہ آپ کے لیے جو تحفہ لائے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں. وہ چھوڑا ہوا ہے جی. بس اگر کسی ایک دفعہ پڑھا دینا اور جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے پھر وہ پڑھتا ہے ناظرہ میں آباتا ثواب حاصل کرنے کے لیے. جس چیز کی سمجھ ہی نہیں آئی اس کا ثواب کیسے ملنا؟ کیوں دوسری قومیں ہم سے آگے نکل گئی، دوسرے مذہب ہم سے آگے نکل گئے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے زیادہ تر دیکھا ان کی چاہے جتنی بھی تبدیلی ہوگی ان کی کتابوں میں، لیکن وہ پڑھتے جائیں اپنی زبان میں سمجھ کے. ہم تو اپنی زبان میں بھی نہیں پڑھتے. آپ ذرا اس لاجک کو سوچیں، کیونکہ ایک ایسی کتاب جس کو کبھی پڑھا ہی نہیں، کھولا ہی نہیں، اگر کھولا ہے تو اس کو سمجھا ہی نہیں، وہ کوئی فائدہ مجھے دے گی یا کسی اور کو پہنچا سکتی ہے؟ یہ ثواب کیا ہوتا ہے ویسے؟ الف لام میم یہ 3 لفظ ہے، اس کی 23 نیکیاں ملیں گی. ایسے ہی نا؟ اگر سمجھا ہی نہیں، عمل ہی نہیں کیا، عمل الٹ کرتا رہا، اس کے برعکس کیے، پھر بھی ملیں گی. یہ نہیں بتاتے. اللہ حافظ.